السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا رب زدنی علما نافعا. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو لاسٹ کلاس ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ کی تھی کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے جانا تھا کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے فلسطین سے مصر تک پہنچ جاتے ہیں. اپنے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے بھائی کیا کرتے ہیں، ان کو کنویں میں ڈالتے ہیں، پھر کنویں سے جو ہے شام سے مصر جانے والا قافلہ جو ہے ان کو وہاں سے اٹھا کے مصر کے بازار میں بیچ دیتا ہے. شارٹ میں بتا رہی ہوں لاسٹ کلاس کا کہ پھر وہاں سے جو ہے جو مصر کے حکومت میں جو بڑے گورنر یا بڑے افسر کے پوسٹ پہ جو تھا شخص، وہ ان کو خرید کر اپنے گھر اپنے محل لے کر جاتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جب اس پورے مرحلے میں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نہ اس قافلے والے کو، نہ جس کے ہاتھوں وہ سیل ہوتے ہیں ان کو اپنی کوئی سٹوری وہ بتاتے ہیں، نہ اپنے بھائیوں سے کوئی بھائیوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ میرا انجام جو ہے وہ بھائیوں کی وجہ سے ہوا، اور نہ ہی یہ بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے کس عظیم خاندان سے تھا، ہے نا. ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے پردادا سب نبی تھے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. تو یہ کوئی سٹوری وہ نہیں بتاتے، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی قسمت میں لکھا تھا، جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا، وہ اس کو پورے صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اس محل میں رہنے لگتے ہیں. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر جو تھی جب وہ مصر پہنچے تو 17 اور 18 سال کی عمر تھی. تو یعنی کہ جوانی میں قدم رکھ چکے تھے وہ. تو اور 2 یا 3 سال وہ اس عزیز مصر کے گھر میں رہتے ہیں. تو مطلب 17 سے لے کے 20 سال تک کا وقفہ جو تھا. تو آپ سوچیں ذرا کہ یہ ایج کون سی ایج ہوتی ہے پورے اپنی زندگی کے جن مراحل میں. یہ ایج جو ہوتی ہے وہ ایک دم جوانی کی ایج ہوتی ہے، اس سے زیادہ کہ وہ انتہا کے خوبصورت تھے. حدیث میں آتا ہے، نبی وسلم فرماتے ہیں کہ آدھا حسن جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا. وہ معراج کے سفر پر گئے نبی وسلم، تو آنے کے بعد کہا کہ میرا گزر جو ہے میں حضرت یوسف کے پاس سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ دنیا کا آدھا حسن جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. اتنے خوبصورت تھے وہ. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، رائٹ. تو وہ انتہا کے خوبصورت تھے. ان کا آدھا حسن جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا. تو اتنے خوبصورت اور جوانی کی عمر جس میں کہا جاتا ہے نا کہ ہارمونس آپ کے چینج ہوتے ہیں، جذبات بھڑکتے ہیں، بھٹکتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور تمام چہرے کے بھی نقوش جو ہیں وہ ابھر کر باہر آتے ہیں. تو یہی عالم جو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی تھا. تو بے انتہا کے خوبصورت تھے اور پہنچے کہاں پہ؟ مصر جیسے سٹی میں، جو کہ اس وقت جو ہے بدکاری، بے حیائی، بے شرمی کا گڑھ تھا. وہاں کا ماحول ہی بے انتہا کا غلیظ ماحول تھا. ہر عورت جو ہے بے حیائی میں ملوث تھی اس جگہ کی. خاص کر جو ہائی پروفائل جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بیویاں جو ہے اپنی عیاشی میں بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھیں. تو لہٰذا یہ پہنچے بھی کس کے گھر؟ ایک عزیز مصر کے گھر، جو حکومت کے ایک گورنر یا ایک افسر ہی سمجھے بڑا وہ تھا. تو اس کے گھر پہنچے تو اب ظاہر سی بات ہے اس کی بیوی بھی اسی معاشرے کا حصہ تھی. چونکہ جیسے میں نے پہلی کلاس میں بتایا کہ جب عزیز مصر ان کو لے کر گئے، جا کر کیا کہا تھا کہ اچھے خاندان کا لڑکا لگتا ہے، ہم اس کو غلام کے بجائے بیٹا بنا سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ ماں کی حیثیت میں رکھتی تھی. لیکن اس کے باوجود جو ہے سب سے پہلے ان کے حسن پر فدا ہونے والی، فریفتہ ہونے والی جو تھی وہ عزیز مصر کی وائف تھی، بیوی تھی. وہ انتہا کی پاگل ہو گئی ان کے پیچھے. اتنا مطلب کہ کہا جاتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ان کو جو ہے لبھانے کی، ان کو رجھانے کی وہ کوشش کرتی رہی، اپنے ایکشنز کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، لباس کے ذریعے. لیکن الحمدللہ یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر جو ہے اتنا اسٹرانگ، اتنا مضبوط تھا کہ وہ ہر بار انہوں نے جو ہے وہ اگنور کرتے رہے. ان کو جو ہے نظروں سے مطلب اپنی نظر کو بچاتے رہے وہ، لیکن وہ مسلسل اپنی ناکام جو ہے کوشش کرتی رہی. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت، جتنے خوبصورت تھے، جس انتہا کے وہ خوبصورت تھے، اس انتہا کی شرافت بھی ان کے اندر تھی، اس انتہا کا مضبوط کیریکٹر بھی ان کے پاس تھا. کہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو برابر وہ ان کو اگنور کرتے رہے وہاں سے. اب ظاہر سی بات ہے کہ غلام کی حیثیت تھی، اسی وجہ سے وہ یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم ان کے پردادا تھے، اور حضرت اسحاق جو تھے ان کے دادا تھے، اور حضرت یعقوب جو ہے ان کے والد تھے. اچھا،
تو ان کے والد تھے. تو یہ تو اتنے عظیم خاندان سے تعلق رکھتے تھے, اسی وجہ سے شرافت ان کے اندر کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی, اور ظاہر سی بات ہے اگلے نبی بھی وہی ہونے والے تھے. تو برابر وہ اگنور کرتے رہے, اب غلام ہونے کی وجہ سے وہ بھاگ نہیں سکتے تھے. ایک تو وہ بھی ایک ایمانداری تھی ان کے پاس کہ میں کسی کے انڈر ہوں تو میں اس کے لیے وفادار رہوں. تو اسی وجہ سے وہ ایسے ماحول سے بھاگ بھی نہیں سکتے تھے. تو وہ ایسے ماحول میں وہ اپنے آپ کو بچانا, ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا کٹھن اور کتنا مشکل ہے کہ ایک خوبصورت عورت اپنے پورے زیب و زینت کے ساتھ لبھانے کے لیے ہر وقت تیار ہے, رجھا رہی ہے, لیکن وہ ہے کہ اور ان کی عمر دیکھیں کہ 19-20 سال کی عمر, ایسی عمر میں جو ہے, بلکہ ہم پیرنٹس کا, بہت سارے پیرنٹس کا میں نے سنا ہے کہ یہ عمر ہی ہوتی ہے بہکنے کی, بھٹکنے کی, یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے, اس لیے چھوڑ دو, ہے نا, یہی کہا جاتا ہے نا. مطلب پہلے سے ہی ماں باپ نے ذہن بنا رکھا ہے کہ ایک مائل سٹون ہے, یہ ایک جو ہے فیس ہے بچوں کا, اس میں بگڑتے ہی ہیں, ہر بچہ غلطی کرتا ہی ہے. ان کے لیے سب سے بڑی مثال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایگزامپل. ہم اپنے بچوں کو بھی ایگزامپل دے سکتے ہیں. نہیں, وہ ایج ہی ہے جس میں اگر بچے کنٹرول کریں گے تو حشر کے میدان میں عرش کے سائے میں ہوں گے. عرش کے سائے میں نا, جیسے حشر کے میدان میں کیا ہوگا, تانبے کی زمین, تپتی ہوئی زمین, اور سورج بالکل سر پر ہوگا. اس وقت خاص 7 قسم کے لوگ جو ہے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس میں سے ایک قسم وہ ہے جس کو جو ہے برائیوں نے اٹریکٹ کیا ہو بھری جوانی میں, لیکن اس سے بچ کر جس نے اپنی پاک دامنی اختیار کی, تو وہ ایک ٹائپ کے لوگ اس میں ہوں گے. تو ہم ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ایگزامپل ہمارے پاس یوسف علیہ السلام کا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے کیریکٹر کو بچایا, اپنے جو ہے اپنی عزت کو بچا کر جو ہے ایسے گندے ماحول میں ایسی خوبصورت عورت کے سامنے وہ انہوں نے اپنے آپ کی حفاظت فرمائی. پھر دیکھیے کہ ڈیلی کا تو اس کا معمول تھا ہی, روز رجھانے کی کوشش کر رہی ہے ڈیلی کے بیسس پہ, کبھی آنکھوں سے کبھی اس سے, لیکن ایک دن اس نے نا پورا پلان کر لیا کہ جب اس کا شوہر گھر سے باہر نکلے گا تو میں اس کو کیا کروں گی, قید کر دوں گی, مطلب ایک جگہ اس کو میں پکڑ لوں گی. یعنی اس کی آپ اس دور کے زمانے کا کہ عورتوں کے اخلاق دیکھیے کہ وہ ڈائریکٹ کہاں تک پہنچی, زنا تک اس کا ذہن گیا. کہ اس سے پہلے تو وہ رجھانے کی ڈائلاگس کے ذریعے سب کوشش کرتی رہی, لیکن ایک دن اس نے حدود پورے کراس کر کے اس نے ایک پلان بنایا کہ جب اس کا شوہر باہر نکلے گا تو میں اس کو جو ہے اپنے بیڈ روم تک لے کر جاؤں گی. پھر اس نے کیا کیا, جیسے ہی شوہر گھر سے باہر نکلا, اس نے جو ہے ابواب کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے. یعنی ایک دروازہ نہیں تھا جو اس نے اپنے بیڈ روم کا بند کیا, بلکہ دروازے تھے بہت سارے, مطلب کئی دروازوں سے گزر کر اس کا بیڈ روم ہوا کرتا تھا. ہوتا ہوگا محلات بڑے بڑے کیسے ہوتے ہیں, بڑے بڑے محل ہوتے ہوں گے اس زمانے میں, تو کئی دروازے اس نے بند کیا اور یوسف کو جو ہے دعوت دی. مطلب بلوا بھی, ظاہر سی بات ہے غلام ہے, کسی کام کے لیے بلا رہے ہیں سوچ کے وہ گئے ہوں گے, اور اس نے اس وقت جو ہے پورا بہت بہترین لباس ضبطن کیا ہوا تھا, پوری آرائش اس نے کی ہوئی تھی, میک اپ سے لے کے پرفیوم سے لے کے پورا ماحول اس نے جو ہے بنا رکھا تھا اپنے سے. اور ڈائریکٹ قرآن کہتا ہے کہ قرآن اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نقل کرتا ہے کہ ڈائریکٹ اس نے کہا وقالت ہے تلک, تو آ جا, یعنی ڈائریکٹ اس نے بیڈ پہ آنے کی دعوت دی, بستر کی دعوت دی ان کو. اب آپ تھوڑا تصور کیجئے, کون ایسا شخص کو ایسا ہو سکتا ہے جس کو جو اتنے خوبصورت ماحول بنایا گیا ہو, گھر پہ کوئی نہ ہو, تنہا ہو, اور سامنے اتنی حسین عورت اور بہترین لباس کے ساتھ, اور وہ باقاعدہ آپ کو جو ہے دعوت دے رہی ہے زنا کی, ڈائریکٹ زنا کی. نہیں اس سے پہلے چلو ڈیٹ پہ چلے جاتے ہیں, چلو تھوڑا سا بات کر لیا, تھوڑا آگے بات بڑھا دی, ایسا نہیں, ڈائریکٹ اس نے بیڈ کی دعوت, بستر کی دعوت دی. تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا حالت ہوگی, کیا ہوگا. مطلب کہہ سکتے تھے کہ ماحول ہی ایسا تھا کہ میں پھسل گیا, اور میں غلام تھا, مجھے ماننا ضروری تھی مالکین کی, اگر میں نہیں مانتا تو مجھے سزا دی جا سکتی تھی. اس طرح کی وجوہات, تعویلات پیش کیا جا سکتا تھا, رائٹ, جیسے کہ ہم کرتے ہیں بہت سارے مواقع پہ, بہت ساری غلطیاں اور گناہ کر کے ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ نہیں وہ ضروری تھا, کر دیا, اس وقت میرے ذہن میں نہیں آئی بات, وہ ماحول ایسا بنا تھا جس کی وجہ سے میں پھسل گئی, جس کی وجہ سے مجھے یاد نہیں رہا نماز پڑھنا یا کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے گناہ کرنا. بچوں کے پاس تو بے شمار ایسے ہوتے ہی ہیں, اس سے پہلے ماؤں کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا, اگر مائیں اسٹرانگ ہوں گی تب بچوں کے پاس ایسے تعویلات, ایسے بہانے نہیں ہوں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اس طرح کا کوئی بہانہ موجود نہیں تھا. اتنی حسین عورت ان کو جو ہے سامنے سے, ظاہر سی بات ہے مصر کی خوبصورتی جو ہے وہ فیمس ہے ہمیشہ سے, اور خاص کر عزیز مصر مطلب حکمرانوں کی بیویاں کیسی رہی ہوں گی, ہے نا. تو اتنی خوبصورت عورت اور اتنے حسین لباس کے ساتھ اتنا بہترین ماحول بنا کر ان کو دعوت دے رہی ہے, لیکن ان کا پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے, معاذ اللہ, زبان سے ان کے کیا نکلتا ہے, معاذ اللہ, کہ اللہ کی پناہ. یعنی پہلی چیز ہمیں پتہ چل رہی ان کے اس قصے سے کہ جب بھی آپ کو کوئی گناہ کا ماحول نظر آ رہا ہے
گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے, شیطان آپ کو پش کر رہا ہے کسی گناہ کے لیے, سب سے پہلے دعا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کی پناہ میں چلے جانا چاہیے. اللہ تو مجھے بچا لے اس گناہ سے. اس کے بچائے بغیر ہم ایک قدم بھی جو ہے نیکی کی طرف نہیں بڑھا سکتے, ایک قدم بھی ہم برائی سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے, رائٹ. تو پہلی چیز حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ سے کیا نکلی؟ اللہ کی پناہ, معاذ اللہ. پھر دوسری چیز انہوں نے کیا کی کہ سب سے پہلے اللہ کا احسان گنوایا. کیا کہا کہ گناہ کی دعوت, انہوں نے کہا کہ بے شک میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہوا ہے. رب سے مراد مفسرین بولتے ہیں, قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے, رب سے مراد مفسرین کہتے ہیں دونوں ہیں, ایک تو اللہ کی ذات بھی ہے اور دوسرا وہ اس گھر کا مالک بھی ہے جس نے ان کو بازار سے خرید کے گھر لے کر آیا تھا. تو دونوں کے احسانات وہ گنوا رہے ہیں کہ گناہ سے بچنے کے لیے. دیکھیں کہ امیجن کریں کہ کوئی گناہ میرے سامنے ہے, میں اس وقت ایک تو اللہ کی پناہ میں چلے گی, دوسری اللہ کے جو نعمتیں میرے اوپر ہیں میں اس کو یاد کروں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی صحت دی ہوئی ہے, اتنے اچھے بچے دیے ہیں, شوہر دیا ہوا ہے, تو پھر میں کیوں گناہ کروں, کیوں میں اللہ کے خلاف جاؤں, کیوں میں شریعت کو جو ہے اپنے پیروں تلے روندوں. اس طرح کے خیالات ذہن میں لانے سے جو ہے تھوڑا سا بیک سٹیپ لے سکتی ہیں, جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے لیا. انہوں نے اس وقت احسان یاد کرا کہ میرے بھائیوں نے تو مجھے کنویں میں ڈال کر چلے گئے تھے, میں گل سڑ کر مر سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نکالا اور بہتر ٹھکانے پہ پہنچایا. ایک تو اللہ تعالیٰ کا احسان انہوں نے یاد کیا, دوسرا اس مالک کا کہ ایسا بہترین مالک جو بہترین سلوک ان کے ساتھ کرتا تھا, اس کی بیوی کے ساتھ میں اس طرح کی حرکت کر کے میں کیسے اس کے ساتھ خیانت کر سکتا ہوں, ہے نا. تو دونوں طریقے سے ہم بھی گناہ سے بچ سکتے ہیں. کوئی بھی گناہ سامنے آئے تو ہم بھی اللہ کے احسانات یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ اچھی صحت دیا ہوا ہے, اچھا شوہر دیا ہوا ہے, اچھے بچے دیا ہوا ہے, پھر بھی میں کیوں اتنا گناہ کروں, کیوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑوں, رائٹ. اور دوسری چیز, اگر کسی کے احسانات ہمارے پر ہیں لوگوں میں تو اس کو بھی یاد کریں کہ جیسے مثال کے طور پر بیوی کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے, کوئی بھی غلط ارادہ رکھتے ہوئے سوچے کہ اتنا اچھا شوہر دیا ہے, اس نے اس کے ذریعے میں بہترین چھت کے نیچے ہوں, تو میں کیوں اس کے ساتھ خیانت کروں. بالکل اسی طرح اگر کوئی مرد گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک صالح بیوی دی ہوئی ہے, تو اور وہ میرے بچوں کو سنبھالتی ہے, گھر کا نظام بہت بہتر طریقے سے رکھتی ہے, اتنی اچھی نعمت رکھ کر میں کیوں غلط راستے پر جاؤں. اور اسی طرح ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے کہ جب بھی گناہ تمہارے سامنے آئے تم سوچو کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے کتنا تڑپ رہے, تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے, صبح سے شام تک ان کی بھاگ دوڑ تمہارے لیے ہی ہوتی ہے تاکہ تم صحیح راستے پر جاؤ. کوئی بھی غلط کام کرتے وقت ضرور اس تصور کو لاؤ کہ تمہارے ماں باپ کا کیا حال ہوگا اگر تم کسی برائی میں پھنس گئے, کسی بڑے گناہ کے مرتکب ہو گئے, تو کیا ہوگا ان کا حال. اس طرح ہمیں بچوں کے بھی ذہن بنانا چاہیے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دوسرا اسٹیپ تھا گناہ سے بچنے کا, کہ انہوں نے کیا کہا, احسان کو یاد کیا, اللہ تعالیٰ کے بھی یا جو ہے اپنے مالک کے احسان کو. پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر بھی وہ ان کو بلاتی رہی, تو کیا ہوا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں اس کا مکمل نقشہ کھینچا ہے پورے ڈائلاگس کے ساتھ, ان کا جو کنورزیشن تھا وہ کیسے انہوں نے کیا بولا, یہ پورا مکمل نقشہ کھینچا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. یعنی ہو سکتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی ہو سکتی تھی. اب دیکھیے کہ اب کوئی بھی انبیاء کے قصے آپ پڑھتے سنتے وقت قرآن میں, یہ بات ضرور ذہن میں ہمیں رہنی چاہیے کہ وہ انسان تھے, ہے نا, وہ انسانی تھے, بشریت ان کے اندر تھی. اگرچہ تھوڑا اللہ تعالیٰ نے اس کا جو گناہوں پر قابو پانے کا مادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر زیادہ رکھا ہوا تھا, ہے نا. برائی سے بچنے کی جو اسپرٹ ہوتی ہے وہ ان کے اندر ہم عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے, لیکن تھے تو وہ انسانی. تو بشریت کے ناطے اب ظاہر سی بات ہے ایج بھی ایسی تھی, اتنی حسین لڑکی تھی, ہو سکتا ہے ان کے دل میں تھوڑا ہلکا سا خیال آیا ہو کہ بڑے. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر ہم ان کو برہان نہ دکھاتے. برہان مطلب نشانی ہے. اسرائیلی روایتوں میں تو بہت عجیب سی چیزیں ہیں کہ یعقوب علیہ السلام دیوار پر نظر آئے, انہوں نے اشارہ کیا کہ رک جاؤ, اس گناہ کی طرف نہ بڑھو. لیکن مفسرین برہان کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ضمیر کی آواز, جو ضمیر ہے نا, نفس جو ہے نا, کہ اگر ہم میں بھی ہوتا ہے نا, جب بھی کوئی غلط کام کرو یا کرنے جاؤ تو اندر سے ایک آواز ضرور آتی ہے ہمیشہ سے کہ نہیں یہ غلط ہے مت کرو. بہت سارے لوگ اس کو دبا کے آگے بڑھ جاتے ہیں, بہت سارے لوگ اس کو سن لیتے ہیں. تو برہان سے مطلب وہ ان کی نفس کی آواز تھی, ان کی سیلف کی آواز تھی. دیکھیے کہ نفس کی بات آئی تو میں کچھ چیزیں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے نفس کے سلسلے میں رکھ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں جو ہے 3 طرح کے نفس کا ذکر کیا ہے. نفس لوامہ, نفس امارہ اور نفس مطمئنہ, ہے نا. تو نفس امارہ کیا کرتا ہے, آپ کو برائی پہ ابھارتا ہے. کوئی بھی غلط کام ہے تو اس کو حسین کر کے دکھاتا ہے, آپ کی نفس کو اچھا مزہ آتا ہے دیکھ کے کہ میں بھی یہ کروں, میں بھی یہ کروں. یہ کیا ہے, نفس امارہ. پھر جیسے آپ بڑھتے ہیں گناہ کی طرف تو نفس لوامہ ہے جو آپ کو روکتا ہے کہ نہیں یہ گناہ ہے, اس کے آگے نہ بڑھو, اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا, یا جو ہے لوگوں کا نقصان ہوگا, تم جھوٹ بولو گے تو یہ نقصان ہوگا, تم کسی کو دھوکہ دو گے تو اس کا نقصان ہوگا. اس طرح جو ہے آپ کا ضمیر اندر سے جو آواز دیتا ہے وہ نفس لوامہ ہے, رائٹ. نفس امارہ ہو گیا, نفس لوامہ. پھر جب آپ برائی سے بچتے دیکھیں اگر وہ نفس لوامہ جب آپ کو بولتا ہے نا,
امارہ جب کہتا ہے کہ برائی کرنے کے لیے، اور نفس لوامہ آپ کو روکتا ہے، اگر آپ نہیں رکتے ہے نا، آپ نہیں رک رہے، آپ نے کہا سلا دیا اس کو، نہیں تم ٹھہرو، ہم تھوڑا پہلے کر لیں کیونکہ مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ، اس میں میرا فائدہ ہے، یہی مجھے اس وقت صحیح لگ رہا ہے، چاہے وہ کتنا بھی غلط ہو، چاہے وہ کتنا بھی حرام ہو. تو ایسے کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا نفس اس کو نہ روکے، کسی کا کیونکہ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، نفس لوامہ کا، نفس امارہ کا، نفس مطمئنہ کا. آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہر انسان کے اندر نفس لوامہ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے جب وہ برائی کرنے جاتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچنس ہو، کہیں کا بھی ہو. جب وہ کسی کو پہلی بار قتل کرنے جائے گا یا پہلی بار جھوٹ بولنے جائے گا تو اس کا نفس اس کو روکے گا. تو جب ہم اس کی بات نہیں سنتے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ نفس مر جاتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ دل سیاہ ہو گیا گناہوں سے، رائٹ. ہم نہیں، وہ ہمیں روک رہا ہے، ضمیر ہمیں روک رہا ہے، لیکن ہم ضمیر کو تھپک رہے ہیں کہ رہنے دو، ہم کر لیتے ہیں، موقع ہے، ضرورت ہے، اسی میں فائدہ ہے، سوچ کے جب ہم کرنے لگتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نفس ہمارا جو ہے وہ مرنے کے برابر ہو جاتا ہے، پھر وہ ہمیں نہیں روکتا، پھر جو ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کسی شخص کو جو ہے کوئی ہدایت کی بات، کوئی ہدایت کی چیز، کوئی نیکی کی چیز، کوئی نیک محفل، کوئی اچھا انسان اثر نہیں کرتا، ہر چیز اس کو بری لگنے لگتی ہے، پھر برائی ہی اچھی لگنے لگتی ہے اور ہر اچھی چیز بری لگنے لگتی ہے. تو اس سے ہمیں بچنا ہے. جب بھی ہمارا ضمیر اندر سے ہمیں بولے کہ رک جاؤ تو ٹھہر کر توقف کے ساتھ تھوڑی دیر اس کو سننا چاہیے، اس کے پر غور و فکر کرنا چاہیے. اگر میں آج آپ کا فائدہ دیکھ کر اللہ کو ناراض کر رہی ہوں، آخرت برباد کر رہی ہوں، تو اس سے کیا بیٹر ہے کہ میں اس کو چھوڑوں نا. تو اس ضمیر کی آواز کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. پھر جب ہم ضمیر کی آواز سننے لگتے ہیں نفس لوامہ کو، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نیکیوں میں آسانی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم نفس امارہ کو مارنا جب ہم شروع کرتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے، اور نفس لوامہ جو ہے ابھر کر سامنے آ جاتا ہے. جب بھی کوئی برائی کی نیت کرتے ہیں ہم، تو وہ ہمیں جو ہے اچھائی کا حکم دیتا ہے، پھر ہم اچھائی کرنے لگتے ہیں. تو اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارا نفس بالکل مطمئن ہو جاتا ہے، سیٹسفائی دل جس کو بولتے ہیں، نفس مطمئنہ. قرآن میں بھی اس کے بارے میں ہے نا کہ نفس مطمئنہ کے بارے میں. جب دل سیٹسفائی نیکیوں کو ہو جاتا ہے، پھر برائی کی طرف ہمارا رجحان بالکل یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے یا تو نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے نا. تو نفس مطمئنہ کے لیے یہی ہے کہ ہماری یہ 1-2 دن کی پریکٹس نہیں، جیسے کہ ہم پتہ ہے نا کہ شیطان ہر وقت ہر لمحہ پیچھے وار کرتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے. تو اسی طرح ہمیں نفس امارہ کو مارنے میں ہمیں تھکنا نہیں چاہیے، نفس لوامہ کو سننے میں نہیں تھکنا چاہیے. جتنا ہم نفس لوامہ پہ سنیں گے اتنا ہم نفس مطمئنہ تک جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جس کا دل نفس مطمئن ہو گیا وہی جنت میں داخل ہوگا، ہے نا. اور نفس مطمئن کس کا ہوتا ہے؟ صرف مومن ہی کا ہو سکتا ہے. جو غیر مومن ہے ان کا نفس کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا. آپ نوٹ کریں کہ ہزاروں ملین ڈالر کے جو لوگ ہوتے ہیں، ملینرز جو ہوتے ہیں، پوری دنیا ان کے قدموں میں ہوتی ہے، لیکن وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے اپنی زندگی سے. ہمیشہ پریشانی، ہمیشہ دکھوں میں، یہ ایون یہاں تک حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ ڈپریشن، اسٹریس کا شکار ہو کے خودکشی تک بات پہنچ جاتی ہے. کیوں؟ سب کچھ ہونے کے باوجود. بجائے اس کے برعکس جو ایک مومن ہوتا ہے جو ہمیشہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رہتا ہے، سوکھی روٹی یا 1-2 وقت کی روٹی بھی کھائے گا لیکن بہت پرسکون زندگی وہ جیتا ہے. تو یہی نفس مطمئنہ ہے، رائٹ. تو یہی ہے کہ ہر وقت جو ہے ہمیں اپنے نفس سے لڑتے رہنا ہے، ہر وقت ہمیں جو ہے نفس لوامہ کی بات سننی ہے تاکہ ہمارا نفس جو ہے مطمئن ہو جائے. دیکھیں کہ اگر ہم غور کریں تو نفس کیا ہے. پہلی چیز اگر نفس کو سمجھنا چاہے تو نفس کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے، رائٹ، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم فیل کر سکتے ہیں صرف. تو اسی وجہ سے اس پر قابو پانا بہت مشکل ہے. فیل کرنا کہ یہ مجھے برائی کا حکم دے رہا ہے، یہ مجھے اچھائی کا حکم دے رہا ہے. لیکن دیکھیں ہمارے پر بہت بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے، اسلام کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہر چیز بتا دی. برائیاں بھی رکھیں کھلی، اچھائیوں کے بارے میں بتا دیا، اس سے بچنے کے ٹپس بھی دے دیے، اور بتایا کہ تمہارے اندر ہے ایک چیز جو تمہیں برائی کو پش کرتا ہے، ایک اور چیز بھی ہے جو تمہیں برائیوں سے روکتا ہے نا. تو یہ دونوں چیزیں جب ہمیں پتہ چل گیا تو ہم اب زیادہ غور کریں گے، رائٹ، کہ ہاں ہے میرا نفس مجھے روک رہا ہے، میرا ضمیر روک رہا ہے. تو یہ رکنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ کیفیت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مجھے برائی کا حکم دے رہا ہے یا مجھے اچھائی کا حکم دے رہا ہے، رائٹ. پھر آگے دیکھیں کہ دین جو ہے تزکیہ نفس کے قرآن جو ہے بہت زیادہ زور دیتا ہے تزکیہ نفس کے اوپر کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، ہے نا. تو جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ فلاح ہوا، وہ کامیاب ہوا. کامیابی کس میں ہے؟ جب ہم اپنے نفس کا احتساب کرتے رہیں، دیکھتے رہیں اپنے نفس کو کہ میں برائی کی طرف بڑھ رہی ہوں یا میں اچھائی کی طرف بڑھ رہی ہوں، کتنی میں نیکیاں کر رہی ہوں. ایسے یہ اس چیز پہ غور و فکر کریں گے تو ہم نیکی کی طرف آگے بڑھیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس کے قرآن کا ایک مین ٹاپک کہا جاتا ہے کہ تزکیہ نفس ہے.
نفس کو پاک کرنا، اپنے آپ کو کلین کرتے رہنا. کیونکہ دیکھیے کہ ایک وہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ دل کو کچھ اچھی چیزوں سے خالی کرنا ضروری ہے اور کچھ چیزوں سے اس کو ڈیکور کرنا ضروری ہے. اگر آپ اپنے دل میں کو مطمئن کرنا چاہ رہے ہیں، نیکیوں کا گڑھ بنانا چاہ رہے ہیں اپنے نفس کو، تو ابن تیمیہ کا قول ہے کہ دل کو جو ہے کچھ برائیوں سے پاک کرو اور کچھ اچھائیوں کی جگہ بناؤ، ہے نا. اب یہ کہ دیکھیے کہ جیسے ہے کہ کسان ہے، اب کسان کو جو ہے بیج بونا ہوتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے وہ، کسی بھی زمین، خاص کر جو اچھے کسان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جاتے زمین کو کھود کے بیج نہیں ڈالتے بلکہ پہلے کلین کرتے ہیں وہ اس کو، ہے نا. اندر سے پتھر ہے، جھاڑیاں ہیں، گندی چیزیں اس پورا نکالیں گے، پھر اس میں جو ہے اس کی دوائیاں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ڈالیں گے، پھر جو ہے بیج ڈالتے، تب جا کے وہ بہترین تناور درخت یا پھلدار درخت بنتا ہے، رائٹ. تو بالکل اسی طرح دل جو ہے ہمارے ایک زمین کی مانند ہے جس میں بہت سی برائیاں بھی بھری ہوئی ہیں نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، جب انسان کو پیدا کیا تو اچھائی اور برائی دونوں رکھ کے پھر ہمیں آزمائش میں ڈالا کہ تم جو ہے اپنے برائیوں سے لڑ کر اچھائیوں کو جب تم اختیار کرو گے تب تم ایک اچھے انسان اور اچھے بندے بن پاؤ گے، رائٹ. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہم جو ہے پہلے برائیاں، مطلب غیبت ہے، چغلی ہے، لوگوں کے لیے دھوکہ ہے، کنجوسی ہے، اور جو ہے ایسے جتنے بھی برائیاں ہیں، کفر، سب سے پہلی چیز تو کفر اور شرک ہے، بدعات ہے. ان تمام چیزوں کو دل سے نکالیں، باہر پھینکیں. لوگوں کے لیے بغض ہے، حسد ہے، تمام چیزوں کو جب نکالیں گے تب اچھی چیز ہمارے دل میں جائے گی. دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. ہم لوگ بغض بھی کر رہے ہیں، ہم لوگ حسد بھی کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ تم سے محبت بھی کرتے ہیں، خدمت قلب بھی کریں گے، یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا. تو اسی وجہ سے کہا کہ سب سے پہلے تمام برائیوں کو دور کرو دل سے، پھر اچھی چیزوں کو اپنے دلوں میں بھرو. کیا؟ توحید ہے، صبر ہے، توکل ہے، شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، مہمان نوازی ہے. یہ تمام اچھی خوبیاں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، مسکرا کے بات کرنا، یہ تمام چیزیں جب اندر داخل ہوں گی تب ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا اور نفس مطمئنہ کے لیے تیار ہو جائے گا. اس کے بعد بہت آسان ہو جائے گا آپ کو کہ اچھائی کو ایکسیپٹ کرنا اور برائی سے دور ہوتے چلنا. اب وہی اس کے ذریعے کیا ہو سکتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ نماز ہے سب سے پہلی چیز. عبادات ہیں، عبادات وہ جو اخلاص کے ساتھ کیے جائیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک شخص ہے جو سجدے رکوع کرتا ہے وہ صرف جھکتا اٹھتا ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ایک شخص ہے جو تہجد پڑھتا ہے لیکن صرف وہ رات کو جاگتا ہے. ایک شخص ہے جو روزہ رکھتا ہے دن بھر لیکن وہ صرف بھوکا پیاسا رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس اخلاص نہیں ہے، رائٹ. اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں ہم لوگ، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. اس کا مقصد ہمیں لوگوں کو دکھانا یا جو اپنے آپ کو دیندار کہلانا یہ نہ ہو. اسی طرح ذکر و اذکار ہے، استغفار ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں تزکیہ نفس کی طرف لے کر آتے ہیں، اپنے نفس کو برائی سے بچانے کے لیے لاتے ہیں. تو یہی کام کہ نفس کا جو نفس لوامہ کی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے سنی، وہ جو برہان کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اس کا مطلب ہے نفس لوامہ، کہ ان کو ان کے ضمیر نے جھنجھوڑا کہ آپ جو ہے اس گناہ کی طرف قدم آگے نہیں بڑھا سکتے کیونکہ آپ بہت شریف انسان ہے، آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ کو سوٹ نہیں کرتا کہ آپ کی جو شخصیت ہے، جو آپ کی پرسنالٹی ہے، جو آپ کے خیالات ہیں، جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، اسے آپ اس کے ساتھ جو ہے یہ عمل جو ہے آپ کو سوٹ نہیں کرتا. تو جیسے ان کو سمجھ میں آئی، ضمیر نے آواز دی، انہوں نے فوراً لبیک کہا اور وہ پیچھے ہٹ گئے. تیسرا سٹیپ ہے نا یہ، پہلا سٹیپ کیا تھا؟ اللہ سے پناہ مانگی. دوسرا سٹیپ کیا تھا؟ احسان کو یاد کیا اللہ تعالیٰ کے. اور تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ ضمیر کی آواز کو سنا انہوں نے. اور فوراً ہی اس کے بعد چوتھا سٹیپ یہ کیا کہ وہ وہاں سے لگے بھاگنے، بہت تیزی سے دوڑ لگائی انہوں نے وہاں پہ. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے ٹپ ہے کہ جہاں بھی ہمیں لگے کہ یہاں پہ گناہ زیادہ ہو رہے ہیں یا میں اس گناہ سے نہیں بچ پا رہی ہوں، اپنے ضمیر کو نہیں روک پا رہی ہوں، تو وہاں سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس محفل بدل دیں، اس جگہ کو بدل دیں، ان دوستوں کو چھوڑ دیں، ان رشتہ داروں کو دور کر دیں جس سے آپ کے نیک اعمال پہ اثر پڑ رہا ہو، ہے نا. ڈسٹینس بنا لیں. رشتہ داروں سے قطع تعلق تو نہیں کر سکتے لیکن آپ ڈسٹینس تو بنا سکتی ہیں، سلام حد کی حد تک، اخلاق کی حد تک، رائٹ. لیکن ہے کہ آپ فتنے میں پڑ سکتی ہیں، آپ کے گناہوں کا بوجھ زیادہ اور بڑھ سکتا ہے. تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ جو ہے ڈسٹینس بنا کے اس محفل کو چھوڑ دیں، ان دوستوں کو چھوڑ دیں جہاں پہ جو ہے گناہ ہو رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا بہت تیزی سے دوڑ لگائی. اور آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ایک دروازہ نہیں تھا بلکہ کئی دروازے تھے. مطلب انہوں نے وہ یہ سوچ کر نہیں ہمت ہاری کہ اب تو دروازے بند ہیں، میرے لیے کوئی چارہ نہیں ہے سوائے زنا کے، سوائے جو ہے اس کے. حالانکہ اتنی حسین عورت، جیسے میں نے پہلے بتایا، اتنا خوبصورت ماحول اور ان کی جوانی، اس کے باوجود انہوں نے چوتھا قدم یہ اٹھایا کہ وہاں سے بہت تیزی سے دوڑ لگائی اور دروازے کھولتے جو ہے وہ آگے بڑھتے گئے. جہاں پر ان کی شرافت اتنی عظیم تھی کہ اتنے خوبصورت ماحول میں وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دوڑ لگائے، وہیں پر جو ہے اس عورت کی بے حیائی کا عالم دیکھیے کہ وہ بھی پیچھے دوڑ لگاتی. یہ نہیں سوچتی کہ اس کو اتنی شرم نہیں محسوس ہوتی کہ ایک مرد میرے سے بھاگ رہا ہے تو میں یہیں پہ سٹاپ ہو جاؤں. نہیں، وہ اتنی بے حیا بے شرم عورت تھی
کہ وہ لگی ان کے پیچھے دوڑنے, اور جتنی تیزی سے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ رہے تھے اتنی تیزی سے زلیخا دوڑ رہی تھی. آپ اندازہ لگے کہ مرد کا دوڑنا اور ایک عورت کا دوڑنا کتنا فرق ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کا ہاتھ ان کی کالر تک پہنچ جاتا ہے. آپ امیجن کریں کہ برائی کس عالم کی تھی اس زمانے میں, اور آج سے کتنے کروڑوں سالوں ہزاروں سال کی بات ہے یہ. کرتا جو بھی ہے, کرتا ان کے ہاتھ میں آ جاتے, ان کے قمیص ان کے ہاتھ میں آ جاتی. تو مطلب پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہ بھی نہیں رکتے, ان کا بھی کیریکٹر دیکھیے کہ چلو میں ہاتھ آ گیا میں کر ہی لیتا ہوں. یہاں پہ بھی نہیں, یہاں پہ بھی کیا کیا انہوں نے پھر سے تیزی سے دوڑ لگائی تو وہ پھٹ جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ پھٹ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں, اور وہ تیزی سے پورے فورس کے ساتھ بھاگ رہے تو وہ کرتا جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے. تو جیسے ہی وہ یہ سین ہوتا ہے تو ویسے اس کا شوہر جو ہے وہاں پہ داخل ہوتا ہے. تو آیا ہوگا کسی کام سے بے وقت آ جاتا ہے نا, کبھی ایسا آ گیا ہوگا اس کا شوہر, اس نے دیکھ لیا. تو جیسے دیکھیں عورت کا شاطر پن دیکھیے, تو ظاہر سی بات ہے اتنی بد کردار عورت, جو عورتیں بد کردار ہوتی ہیں, بے حیا ہوتی ہیں, تو ان کے لیے جھوٹ بولنا یا کسی کے اوپر الزام لگانا ایک معمولی سی چیز, بہت چھوٹا گناہ ہے ان کے لیے. تو اس نے کیا کیا, فوراً زبان پلٹی اور اپنی چالاکی سے, اپنے شاطر پن سے کیا کیا, فوراً الزام جو ہے یوسف علیہ السلام پہ لگا دیا کہ یہ, اپنے شوہر کو کہا کہ یہ میرے پیچھے بھاگ رہا تھا, یہ آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہا تھا, میں اپنے آپ کو بچا کے دوڑ رہی تھی. تو لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں پر بھی کیریکٹر دیکھیے کہ سیدھے تھے, شریف تھے, بھولے تھے, لیکن بے زبان نہیں تھے, ہے نا. یہ بھی ہمیں ایک سیکھ ملتی ہے کہ جہاں پہ حق بات بولنے کی ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی بولا جاتا ہے نا کہ جہاں پہ حق بات نہیں بولتے ان کو بولتے کہ یہ شریف ہے. اس کو شرافت نہیں کہا جاتا, اس کو بیوقوفی کہا جاتا ہے, رائٹ. شریف تو تھے لیکن بے وقوف نہیں تھے. انہوں نے جیسے عورت نے ان کے اوپر الزام لگایا, انہوں نے فوراً آگے سے کہا کہ نہیں, میں نے نہیں بلکہ اس نے میرے اوپر حملہ کیا تھا, اس نے مجھے یہاں پہ جو ہے بند کمروں میں بند کیا تھا, یہ میرے سے یہ کر رہی تھی. تو جب دونوں ایک دوسرے کے اوپر کرنے لگے تو شور شرابہ ہوا گھر میں. تو گھر کے دوسرے رشتے دار بھی آئے. کہا جاتا ہے کہ زلیخا جو تھی وہ اپنے ماں کے گھر میں رہا کرتی تھی, اس کا شوہر جو ہے گھر جمائی تھا. تو اس کے اپنے رشتہ دار وہاں پر آئے, تو وہ پورا سیاسی گھر تھا, گھر کے دوسرے رشتہ دار بھی جو ہے سیاست میں بڑے بڑے پوسٹ پر تھے. تو جو شخص ایک رشتہ دار آیا تو وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جج تھا, کوئی اچھا سمجھدار انسان تھا, اسی وجہ سے اس نے جو ہے یہ بات پکڑی. اس نے کہا جب دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے, کوئی وٹنس نہیں ہے, تو ہم جو ہے جو حلیے کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. تو اگر یوسف کا کرتا جو ہے, قمیص کرتا جو بھی ہے, کپڑا جو ہے وہ پیچھے سے اگر پھٹا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی غلطی ہے, زلیخا کی غلطی ہے. اور اگر سامنے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف اس کے پر زور کر رہے تھے. تو جیسے اس کے شوہر کی نظر کرتے پہ پڑتی ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے, تو وہ جان جاتا ہے کہ یہ میری بیوی کی ہی غلطی ہے. ویسے تو وہ پہلے ہی جانتا ہوگا اس کے اخلاق و کردار کو, ہے نا. تو تبھی لیکن چونکہ سیاسی مصلحتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں, اس کے آڑے آ جاتی ہیں, کیونکہ اب وہ ایک حکمران تھا. تو اس وجہ سے وہ یوسف کو کہتا ہے کہ جانے دو, تم میرے غلام ہو, اب اس بات کو جانے دو. اور بیوی سے کہتا ہے کہ تمہاری غلطی ہے, تم اللہ سے معافی مانگو, تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, تم اس طرح جو ہے معافی مانگو. تو اس طرح جو ہے وہ بات وہیں پہ دبانے کی کوشش کرتا ہے اس کا زلیخا کا شوہر. لیکن ظاہر سی بات ہے ایسی باتیں دبتی کہاں ہیں, لیکن دھیرے دھیرے کر کے پورے شہر میں یہ بات پھیل جاتی ہے. اب یہاں پہ بھی ایک مزیدار بات سنیے, جب شہر میں بات پھیلتی ہے تو لوگ اس بات پہ تعجب نہیں کرتے کہ وہ اتنی بد کردار ہے, عورت کی بد کرداری پہ تعجب نہیں کرتے. تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ اتنی حسین عورت ایک غلام کو قابو میں نہیں کر سکی. سبحان اللہ, اتنا برائی کا گڑھ تھا مصر اس ٹائم پہ کہ لوگوں کو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے. اس کی سہیلیاں باتیں بنانے لگتی ہیں کہ ایسا حسن کا کیا فائدہ کہ غلام کو اس نے قابو میں نہیں پایا, قابو میں نہیں کیا, ایک غلام اس کے آگے نہیں جھک پایا, ایسے حسن کا کیا فائدہ. اور چلو جانے دو, اگر بد کرداری ہے کسی پہ فریفتہ ہوتی تو کسی امیر پہ فریفتہ ہو جاتی, کہ غلام پہ ہونے کی کیا ضرورت تھی. اس طرح کئی ٹائپ کی باتیں جو ہے اس وقت سوسائٹی میں ہونے لگی. جب یہ باتیں زلیخا کی کان میں پہنچی تو اس نے کیا کیا, مزید بے حیائی کا ایک اور اسٹیپ آگے, اسٹیپ پہ اسٹیپ اس نے مطلب حدیں پار کر رہی تھی وہ بے حیائی کی. اس نے کیا کیا, لیڈیز کی گیدرنگ رکھی اور سب کو انوائٹ کیا, اور ماحول بھی بتایا جاتا ہے کہ ماحول بھی اس وقت اس نے بہت ویسا مطلب جو سیکس کو جو بھڑکاتا ہے اس ٹائپ کی چیزیں اس نے ماحول بنائے, گاؤں تکیے رکھے اور پورا ایسا ماحول بنایا, چراغیں جلائیں, جگہ جگہ جام رکھے, شراب رکھے سب کے. اب چونکہ یوسف تو غلام تھے تو ان کو بولا ہوگا سرو کرنے کے لیے, اور سب کے پاس چاقو اور پھل بھی رکھے. تو جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے تو عورتیں تو مطلب پاگل ہو گئی ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر, اتنی پاگل ہو گئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے فروٹ کاٹنے کے بجائے. بلکہ اسرار احمد کا میں سن رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ سب نے کسی ایک کا غلطی سے کٹا ہاتھ, تو یوسف علیہ السلام چونکہ غلام تھے تو مرہم پٹی کے لیے وہ جب آگے بڑھے تو سب عورتوں نے جان بوجھ کے کاٹ لیے تاکہ یوسف ان کے پاس آئے. تو اتنی بد اخلاق تھی, یعنی کہ نہ صرف ایک عورت بلکہ پوری سوسائٹی ایسی بد کرداری میں ملوث تھی.
بد اخلاقی میں ملوث، اسی بے حیا اور بے شرم عورتیں تھیں کہ انہوں نے سب نے جان بوجھ کے اپنے ہاتھ کاٹے تاکہ یوسف ان کے قریب آئے اور ان کی خوبصورتی کو وہ قریب سے محسوس کر سکیں. تو یہ عالم تھا. تو اس کے بعد جب عورتوں نے کہا حاشا اللہ، عورتوں نے کہا کہ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، عورتوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے انسان نہیں ہے، یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنی انتہا کی خوبصورتی، اتنی ایسی بھری جوانی میں اتنی خوبصورتی سے وہ اتنی محظوظ ہوئی کہ وہ انہوں نے آپ اپنے ہاتھ کاٹ لیا اور کہا کہ یہ جو ہے حاشا اللہ، یہ شخص جو ہے انسان نہیں ہو سکتا بلکہ ایک بزرگ فرشتہ ہے. تو اسی موقع پر فوراً جو ہے زلیخا بول اٹھتی ہے، دیکھا میں نے کہا نہیں تھا کہ میں غلط نہیں ہوں. یعنی کہ وہ اپنی بے حیائی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس نے گیدرنگ منعقد کی اور عورتوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی تم غلط نہیں ہو. جوان لڑکا ہی اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی عورت اس پہ مر میٹے نہ تو پھر کیا کرے. اگر ہم اپنے آج کے دور میں بھی، آج کے سوشل میڈیا کے دور میں بھی الحمدللہ ہماری جیسی عورتیں شاید ہی اس طرح کی کوئی ڈسکشن بھی کرنا مناسب سمجھتی ہوں نا. یہ ہزاروں کروڑوں سال پہلے کی بات کی میں بات کریں کہ معاشرہ کیسا تھا، ہے نا. تو اس سے دیکھیے کہ یہاں پہ جو ہے نا کہ دو باتیں ہمیں اس حصے سے ہمیں ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک تو بے حیائی کو اس نے جو بے حیائی کو ثابت کرنے کے لیے جو اس نے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بے حیائی، بے شرمی اور یہ بد کرداری کا جو صفات ہیں، جو برائیاں ہیں، یہ روز اول سے ہی شیطان نے اسی اسپرٹ کے ساتھ پھیلائی ہیں جو آج ہے نا. ہم بولتے ہیں نا لوگ کہ آج کا زمانہ الگ ہے، آج کے بچے الگ ہیں اور ان کا فیس ہے، اسی وجہ سے وہ برائی سے نہیں بچ سکتے. سوشل میڈیا ہے، چاروں طرف سے جو ہے ننگا پن ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ یہی تو سوال ہوتا ہے لوگوں کا. تو آپ اس زمانے کے مصر کے حالات جیسے میں نے ابھی سامنے رکھے اور بھی خطرناک رہے ہوں گے، میں تو بہت کم بتا رہی ہوں. تو آپ اس کا امیجن کریں تو پتہ چلتا ہے کہ شیطان اس زمانے میں جس طاقت و قوت کے ساتھ بے حیائی کو پھیلا رہا تھا، بالکل اس زمانے میں بھی ویسے ہی ہے. جو اس زمانے میں ہے وہی اس زمانے میں تھا. فرق صرف کیا ہے کہ اس ٹائم سوشل میڈیا نہیں تھا کہ بات جو ہے چاروں کو پھیلتی ہے نا. تو آج جلدی باتیں پھیل جاتی ہیں، اس وقت جلدی نہیں پھیلتی ہوں گی، لیکن برائی تھی اس وقت بھی یہی بالکل برائی تھی جو آج کے دور میں موجود ہے. تو لہٰذا اگر یہ بات ہم بچوں کو سمجھائیں کہ یہ برائی نہیں ہے، یہ برائی جو ہے یہ آج کی برائی نہیں ہے بلکہ یہ زمانے سے چلتی ہوئی آئی برائی ہے. اس زمانے میں بھی ایسے حضرت یوسف علیہ السلام جیسا کیریکٹر تھا جس نے اپنے آپ کو بچایا. ہم بولتے ہیں نا کہ ہر طرف موبائل کھولو ایسے خطرناک ایڈس آتے ہیں، خطرناک میمز آتے ہیں، خطرناک ویڈیوز آتے ہیں نا. تو یوسف علیہ السلام کا تصور کیجئے کہ جب زلیخا کی بات باہر پھیلی تو ان کی خوبصورتی کا چرچا جو ہے پورے شہر میں ہونے لگا. جیسے جیسے ان کا چرچا بڑھتا گیا ویسے ویسے عورتوں میں اضافہ ہوتا گیا ان کے عشق میں. یعنی ہر طرف سے دعوت عشق ان کو مطلب ایک انوائٹ کیا جا رہا تھا. ہر عورت جہاں بھی جاتے عورت ان کو جو ہے ان کو زنا کے لیے بلاتی یا انوائٹ کرتی یا اٹکیلیاں دکھاتی یا جو ہے رجھانے کی کوشش کرتی. یعنی کہ ایک یوسف مضبوط اپنے کیریکٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور چاروں طرف سے عشق کا بازار جو ہے ان کو بلا رہا تھا چاروں طرف سے. تو وہی ہوا نا، آج موبائل پکڑا بچے نے یا ہم نے کسی نے تو اور چاروں طرف سے جو ہے گندی چیزیں آ رہی ہیں. تو نفس کو کنٹرول کرنا مشکل نہیں ہے اگر ہم کوشش کریں. بات صرف اتنی ہے نا. تو ان کے ہاں موبائل نہیں تھا لیکن باضابطہ طور پر پوری عورت تھی سامنے اور ہزاروں عورتیں تھیں اور پورے زیب و زینت کے ساتھ رجھا رہی تھی. پورا ایک بازار تھا عورتوں کا جو ان کو اٹریکٹ کر رہا تھا، لیکن وہ کسی سے نہیں ہوئے، ہے نا. تو ایک بات تو یہ پتہ چلی. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ آخر اللہ تعالیٰ کو کیا ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی سخت آزمائش میں ڈالا. کنویں میں ڈالا، ٹھیک ہے نا، وہ ایک حد تک سمجھ، لیکن یہ تو بہت ہی گری ہوئی چیز تھی کہ ایک زنا کا الزام لگ رہا تھا، زنا بالجبر کا الزام لگ رہا تھا حضرت یوسف ایک نبی کے اوپر، رائٹ. حضرت عائشہ کے اوپر ہی لگا تو کتنا اللہ تعالیٰ نے ایک پوری صورت ان کے اوپر نازل کر دی، اس کے بعد احکامات نازل کر دیے. تو ایک نبی کے کو اللہ تعالیٰ نے اس ٹائپ کی زنا جیسی چیز میں آزمائش میں کیوں ڈالا. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز اگر اسے دیکھیں کہ مصر کے اگر حالات میں نے جیسے بتایا کہ بہت ہی گندے ماحول تھے اور اللہ تعالیٰ کا کیا پلان تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر، ایک بہت بڑی حکمرانی دینی تھی، رائٹ. حکومت کے ایک بہت بڑے ڈپارٹمنٹ کی پوری باغڈور حضرت یوسف علیہ السلام کو دینے کا پلان تھا اللہ تعالیٰ کا. تو اب سوچئے کہ ایک غلام، خوبصورت غلام کے پیچھے ایک ہائی طبقے کی عورتیں اس قدر پاگل ہو سکتی ہیں، تو ایک حکمران ایک خوبصورت ہے اور حکمران بھی ہے تو اس کے پیچھے کیسے پاگل نہیں ہو سکتے، ہے نا. اور وہاں پہ جا کے نبی سے اللہ تعالیٰ نبوت کا بھی کام لینا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے. تو اسی وجہ سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیمو ایک اس سے گزارا کہ کیریکٹر بھی مضبوط کرا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور ساتھ ہی دوسری طرف تمام عورتوں کے ذہن سے میں بٹھا دیا کہ وہ مرد نہیں ہے جس سے تم رجھا سکتی ہو.
اب یہ منصب پر پہنچیں گے، پھر جائیں گے تو اور زیادہ عورتوں کے حملے ہوں گے، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ساری جتنی بھی پاسبلٹیز تھیں اس طرح کے دروازے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے کہ کوئی بھی فتنہ نہ پیدا ہو. تو یہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا اور وہ بچے. پھر اس کے بعد کہاں تھی میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے. تو اب دیکھیں گے یہ بھی ایک پوائنٹ یہاں پہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ سب کچھ پورے اس سچویشن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ یورپ، امریکہ اور اس کو فالو کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے خیالات کیا ہیں کہ عورت کو جتنا آزاد اور جتنا ننگا چھوڑو گے وہ اتنا ترقی کرے گا. رائٹ؟ وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی یا وہ کنٹری وہ اتنی ترقی کرے گی کہ جتنا عورت کو آزاد چھوڑ دیا جائے. تو ان کو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت اس زمانے میں بھی اتنی بگڑی ہوئی تھی جبکہ عورت اندر تھی. رائٹ؟ جب ننگا پن عام نہیں تھا، فل ہی لباس پہنتی تھی، لیکن ان کے خیالات، ان کے جذبات، ان کے پورے سے بگڑے ہوئی چیزیں تھیں. رائٹ؟ تو یہ غلط ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی آزادی سے کسی بھی قوم کی ترقی جو ہے وہ جڑی بھی نہیں ہے. ترقی کرتی ہے آپ لباس میں رہ کر بھی، آپ اچھے اخلاق و کردار کے ساتھ بھی ترقی کے اونچے مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں، ہے نا. پھر دیکھیے کہ اسی زمان میں حضرت یوسف السلام جیسا، اور جہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ بتا دیا شاید کہ اتنا گندا کیریکٹر ملتا ہے عورتوں کا، وہیں پہ یوسف علیہ السلام جیسا مضبوط کیریکٹر بھی ملتا ہے اسی زمانے کا. تو پتہ چلا کہ اگر ہمارے پر ہے کہ اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں تو کسی بھی طرح کی برائی سے ہم بچ سکتے ہیں. پھر دیکھیے کہ اتنی پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے کیا ہوا تھا، پھر اس کے شوہر ان کو بول دیتے نا کہ چھوڑ دو. ہاں نہیں، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ ساری عورتیں جو ہیں ان کے پر جہاں بھی جا رہی ہیں وہاں پہ ان کو رجھانے کی کوشش کر رہی ہے، مطلب اتنا فتنہ تھا ان کے ارد گرد. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے لیے، کیونکہ اس نے زلیخا نے جب عورتوں کو بلایا تھا اپنے فرینڈس کو، تب اس نے یہ بھی کہا تھا سہیلیوں سے، بے حیائی سے اور بے باکی سے کہا تھا کہ اس بار تو یہ بچ گیا لیکن میں اس کے پر برابر حملہ کرتی رہوں گی، اگر یہ نہیں مانا تو میں اس کو قید کرواؤں گی. یہ اس نے اپنے ارادے بھی ظاہر کیے تھے. تو یہ یوسف علیہ السلام کے کان میں پہنچا تھا، تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قید بہتر ہے میرے لیے، اس سے بہتر ہے کہ میں ان کی بات مانوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور دعا قبول کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام شوہروں کے دلوں میں، وہ مصر کے تمام حکمرانوں کے دلوں میں، ہر عورت ان کی پاگل ہو گئی تھی نا. جہاں بھی جاتے تھے، جس نکڑ میں گلی میں لوگ عورتیں جو ہے ان کے پر بیچی جاتی تھی، تو وہ تنگ آ چکے تھے. تو ان کے شوہر بھی تنگ آ چکے تھے کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے سب نے مل کے کیا ڈیسائیڈ کیا، تو اس کو مار تو نہیں سکتے تھے بغیر جرم کے، اس لیے اس کو قید میں ڈال دیتے ہیں. تو ان لوگوں نے ڈیسیجن لیا کہ اس کو قید میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہماری عورتیں بھی محفوظ رہیں اور ہماری عزت بھی محفوظ رہے. تو اس طرح یہ سوچ کر ان کو جو ہے قید خانے تک پہنچا دیتے ہیں. تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ان کو جو ہے قید خانے تک پہنچے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ تھا. تو اتنے پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں کہ کیسے ہر قدم پہ، ہر اسٹیپ پہ انہوں نے مضبوط کیریکٹر کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بچایا، ہے نا. تو ہمیں بھی اسی طرح، الحمدللہ کا شکر ہے، ہمیں کوئی ایسا رجھانے والا، کوئی، ہم عورتوں کی اگر میں بات کروں تو ایسا کوئی سین نہیں ہوتا، لیکن قدم قدم پہ، اسٹیپ پہ بہت سارے ایسے گناہ ہم کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پلڑا جو ہے وہ نیکیوں سے وزن ہوتا چلا جاتا ہے گناہوں کے معاملے میں. رائٹ؟ تو ایسے نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک سیکھ، ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو بچائیں. ایسے نہ ہم خوبصورت ہیں، نہ ایسے ہم بے بس ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام تھے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے پوری ثابت قدمی کے ساتھ اپنے کیریکٹر پر جمے رہے اور اپنے آپ کو بچایا. تو یہی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ سورہ یوسف جو ہے پوری تفسیر اور ڈیپ تفسیر کے ساتھ ہر بچے کو پڑھنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے، ایک بار پڑھ کے نہیں، کیونکہ حملے برابر ہوتے رہتے ہیں. تم کو بھی پتہ چلے کہ نہیں، ایک ہے نفس اندر جو ہمیں بچا سکتا ہے، اور جس کو کر دکھایا حضرت یوسف علیہ السلام نے. رائٹ؟ اور اس وقت کا ماحول بھی بچوں کے سامنے آنا چاہیے، اس وقت کی عورتوں کا کیریکٹر بھی ہمارے بچوں کے سامنے آنا چاہیے، ٹین ایجرز کے سامنے خاص کر. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی اور ہمارے شوہروں کی، سب کی جو ہے بد کرداری، بد اخلاقی اور بے حیائی، بے شرمی سے حفاظت فرمائے، اور اس میں جتنے بھی اسباق ہم نے سنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.